السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایک لڑکی لیبر روم میں آئی تو مجھے بولی، جیسے ہی میرا بچہ ہو تم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جانا۔ میں خوش ہو گئی۔ جو ہی بچہ لے کر گئی اس کے بعد سے دن بدل گئے، امیری آ گئی، لیکن جیسے جیسے لڑکی بڑی ہونے لگی میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس بچی کی کمر پر ایک عجیب نشان تھا۔ اور پھر ایک دن میری ساس نے وہ نشان دیکھ لیا اور چیخ اٹھی، کیونکہ وہ بچی تو ایک عورت جب تک بچے کی تخلیق کے مراحل سے نہیں گزرتی وہ نامکمل رہتی ہے، اور میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نامکمل ہی تصور کرتی تھی۔ شادی کے 5 سال کے بعد بھی میں بے اولاد تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ جب تک میری سونی گود نہیں بھرے گی میری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ میں ہر وقت اولاد کے لیے ترستی تھی۔ کسی کی گود بھرتے دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، شدت دل سے دعا مانگتی، اے اللہ میری جھولی بھر دے، مجھے بھی ماں بننے کا سکھ نصیب فرما دے۔ میں کب تک یوں بے اولاد رہوں گی؟ لیکن میری دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں رہی تھی۔ میں تہہ دامن تھی اور یہی روگ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ میں جب کبھی اپنے شوہر اکرام کو دیکھتی تو یہ دکھ اور بھی میرا بڑھ جاتا۔ میرا سیدھا سادہ شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ ہمارے ادھورے پن پر خاموش تھا۔ اس نے کبھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، کبھی مجھ سے اولاد کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے پریشان دیکھتا تو محبت سے اپنی باہوں کے حصار میں بھرتا اور کہتا کہ ملائکہ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو، کیوں خدا سے شکایتیں لگاتی ہو، ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا لمس پا کر ٹوٹ کر بکھر جاتی اور سسک سسک کر رونے لگتی۔ آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ کسی تقریب میں جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے، کسی میت پر جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں مجھے اس کمی کو بھولنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اس لیے میں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے بچپن سے بہت مشکلات حالات دیکھے تھے۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے پائی جوڑ کر میری شادی کی تھی۔ اکرام عمارتیں بنانے کا کام کرتا تھا، وہ ایک ٹھیکیدار تھا، اور اس سے شادی کر کے میری زندگی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اولاد نہ ہوئی تو میں اپنی ساس کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ اکرام سے جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے مجھے میری ساس کے طعنوں سے بچایا اور دنیا کی نظروں سے بھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکل کر جاتا میری ساس بانجھ بانجھ کہہ کر میرا جینا حرام کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اکرام مجھے طلاق دے اور وہ کسی دوسری لڑکی سے اس کی شادی کروا دے، لیکن اکرام کو مجھ سے سچی محبت تھی اور انہوں نے کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہتی کہ بڑی جادوگرنی نکلی ہے، یہ تو کیسے میرے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے، بچہ بھی نہیں دیتی اور جوں کی طرح چمٹ بھی گئی ہے۔ میری ساس کی ایسی باتیں میرا دل جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ بچے کا ہونا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ اگر یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں شادی کے پہلے سال ہی اکرام کو اولاد کی خوشی دے دیتی، لیکن یہ بات میری ساس کو کون سمجھاتا؟ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی جن کی نظر میں بچہ نہ ہونا سراسر عورت کا ہی قصور ہوتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزرے تو میرے دیور کی بھی شادی ہوئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے ہی سال دیورانی کی گود بھر گئی تھی۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے اسے گھر کی مالکن بنا دیا اور مجھے اس کی نوکرانی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور اپنی دیورانی کی بھی خوب خدمتیں کرتی۔ وہ تو بچہ پیدا کر کے مہرانی بنی بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں سارا کمال ہی اسی کا ہو۔ میں جو کبھی محبت سے اس کے بچے کو گود میں اٹھانا چاہتی تو وہ مجھے حقارت سے صاف کہتی، تو بانجھ ہے،
میرے بچے سے دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا سایہ میرے بچے پر پڑے اور اس کا نصیب بھی خراب ہو جائے۔ مجھے اپنی دیورانی سے کم ایسی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ میں نے اس بچے کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کیا کرتی تھی۔ اس وقت اسے یاد نہیں آتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، لیکن جب اس کے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی باری آتی تو اسے میرے اندر یہ کمی دکھائی دینے لگتی۔ ایک دن میری دیورانی غسل خانے میں تھی کہ اس کا بچہ زاروں قطار رونے لگا تھا۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا لمس پا کر وہ بھی خاموش ہو گیا اور میری بے قرار ممتا کو قرار آ گیا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دیورانی نے کیسا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے سے نکلی اور اپنے بچے کو میری گود میں دیکھا تو زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئی۔ میری ساس اس کا شور شرابہ سن کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو میری دیورانی نے مجھ پر انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے ساس سے کہا کہ یہ میرے بچے کا گلا دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، خود تو ماں نہیں بن سکتی اور مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میری ساس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی کہ میں تو بس بچے کو چپ کروا رہی تھی، لیکن میری بات پر کس کو یقین آنا تھا، ان سب کی نظروں میں ہی مجرم تھا۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دروازے پر بیٹھ کر ہی رونے لگی۔ ایسے ہی شام ہو گئی اور جب اکرام آئے تو مجھے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس نے اس قصے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح سے اکرام کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس کو مجرم سمجھ بیٹھے، لیکن اکرام اچھی طرح سے مجھے اور میرے کردار کو بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی بجائے اکرام نے کہا کہ میرا اور اپنا سامان باندھو اور ابھی اور اسی وقت ہم گھر سے چلو۔ اکرام کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اکرام کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، نہ بیٹا مجھے چھوڑ کر نہ جا، تیری بیوی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جو تجھے ہی اس کی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی۔ اکرام نے روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، اب تو بس کر دو اماں، اور کتنے الزام لگاؤ گی؟ میں مانتا ہوں کہ میری بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کی جان لے لے گی، اور وہ بھی میرے ہی بھائی کے بچے کی۔ میری بیوی ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ضرورت کو کچھ سامان لیا اور اسی وقت بنا سوچے سمجھے میرے ساتھ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آئے اور ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اکرام نے کس طرح سے میرا ساتھ نبھایا تھا، جب کہ میں تو انہیں زندگی کی بنیادی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر اس دن سے میری دعاؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ہمارے اس نئے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم تھا۔ میں اکثر وہاں سے عورتوں کو پیدائشی بچے لے کر جاتا دیکھتی تو دل میں تڑپ اٹھتی کہ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ لیبر روم کی صفائی کے لیے عورت کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے اکرام سے کہا کہ میں وہاں پر نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اکرام حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو تم میٹرنٹی ہوم میں نوکری کی بات کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، کیا پتہ ایسے میں وقت میں کسی عورت کی خدمت کروں تو بدلے میں مجھے اولاد مل جائے۔ سنا ہے ایسے وقت میں عورت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہر بچہ پیدا کرنے والی عورت سے کہوں گی کہ وہ میرے حق میں دعا کرے۔ اور اکرام نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور کہنے لگے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا، لیکن ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا
تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے محبت سے اکرام کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ ان کی یہی محبت تو مجھے جینے کی امنگ دیا کرتی تھی، ورنہ لوگوں کے رویوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں نے اسی شام جا کر میٹرنٹی ہوم کی ڈاکٹر سے بات چیت کی اور وہاں لیبر روم کی صفائی کا کام مجھے مل گیا تھا۔ میں پہلی دفعہ لیبر روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ اتنے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بچے کو جنم دیتے ہی عورت کا سارا درد چٹکیوں میں غائب ہو گیا تھا، اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے ایسے چوم رہی تھی جیسے اسے اتنا شدید درد ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی کہ اے اللہ میری زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی لمحہ ڈال دے کہ جب میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی سینے سے لگاؤں اور میری زندگی کے سارے دکھ درد غائب ہو جائے۔ یہاں صفائی کا کام کر کے مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ روز میرے سامنے بچے پیدا ہوتے اور میں انہیں دیکھ کر اپنے حق میں دعا مانگتی۔ جو عورتیں تکلیف میں لیبر روم میں آتی میں ان سے بھی اپنے حق میں دعائیں کرواتی، اور کبھی کسی کے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس کو بجھا لیا کرتی تھی۔ میرا اپنے سسرال والوں سے کوئی تعلق واسطہ نہ رہا، اور نہ ہی اکرام چاہتے تھے کہ میں ان سے کوئی تعلق واسطہ رکھوں۔ وہ خود اکثر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایسے ہی لیبر روم میں کام کرتے کرتے 2 سال گزر گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں مجھے بہت حد تک قرار آ گیا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر نے چھٹی کر لی اور اتفاقاً ایک لڑکی جو کوئی 20-22 سال کی تھی درد سے تڑپتی ہوئی آئی، اور وہ بالکل تنہا تھی، اور اس کے پاس کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب معلوم ہوتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی، باجی میری ایک مدد کرو گی؟ میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں نے فوراً کہا، بتاؤ بہن کیا بات ہے؟ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے میرے پاس جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تم چپکے سے میرا بچہ لے کر چلی جانا اور اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا، چاہے تو عیدی کے جھولے میں ڈال دینا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کوئی ماں کیوں اپنا بچہ اس طرح سے دینا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے زیادہ سوال جواب کرتی۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بچے کی پیدائش ہوئی، اور وہ وہاں موجود نرس نے اس کی ڈلیوری میرے ساتھ ہی مل کر دی۔ میں اتنے سالوں سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نرس کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ تو آئی نہیں ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی چھٹی کر دینا۔ وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلی گئی، اور میں وہاں اور وہ لڑکی ہی باقی رہ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد لڑکی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی بچی پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس لڑکی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی کو جنم دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس بچی کو چھپایا اور اس بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ لڑکی تو میرے لیے بہت ہی پر اسرار تھی، جس نے تنہا آ کر بچی کو جنم بھی دیا تھا اور اسے چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک پیدائشی بچی مل گئی تھی جسے میں اب ماں بن کر پال سکتی تھی۔ اکرام شام کو گھر واپس لوٹے تو مجھے بچی سے کھیلتا دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے، ملائکہ کس کی بچی کو اٹھا لائی ہو؟ میں نے اکرام کو سب کچھ بتا دیا اور وہ تو اور پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، پتہ نہیں کون لڑکی تھی، کوئی کیسے اپنی بچی اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ تم اس سے کچھ پوچھتی تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کوئی الزام لگا دے یا پھر ہم اس بچی کی وجہ سے کسی مصیبت میں آ جائیں۔ میں نے ناراضگی کا
اکرام کو دیکھا اور کہا کہ خدا نے میری دعا اس بچی کی صورت میں قبول کر لی ہے۔ وہ عورت خود اپنی خوشی سے بچی مجھے دیکھ کر گئی ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اس بچی کو واپس لینا ہوتا تو وہ کیوں اسے میری گود میں ڈالتی؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ بچی میں نے اپنے لیے رکھ لی ہے۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بچی کو کسی بھی محفوظ جگہ پر چھوڑوں۔ سالوں کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں اور آپ ہیں کہ میری خوشی کو گرہن لگا رہے ہیں۔ یہ آج سے ہماری بیٹی ہے، آپ اس کا نام سوچ کر بتا دیں۔ میں نے محبت سے اس بچی کو اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما تو اکرام مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ میرے چہرے کی رونق نے انہیں مزید سوال جواب کرنے سے روک دیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اکرام نے خود ہی بچی کے کان میں اذان بھی دی اور اس کا نام ایمان رکھ دیا۔ ہم نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ ہماری بچی ہے، اور ویسے بھی یہاں آس پاس کوئی بھی ہمارا نہیں تھا جو ہم سے سوال جواب کرتا۔ میں نے اکرام سے کہہ کر گھر بھی بدل لیا تھا اور میٹرنٹی ہوم کا کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں اس جگہ سے بہت دور چلی آئی تھی تاکہ کبھی وہ لڑکی مجھے ڈھونڈتے ہوئے بھی آتی تو ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی مجھے خوف آتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ایمان سے محبت کرنے لگ گئی تھی اور اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایمان کو ہماری زندگی میں شامل ہوئے 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اکرام کو سرکاری طور پر کنسٹرکشن کا ٹھیکہ مل گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات پوری طرح بدل گئے تھے۔ ہم کرائے کے گھر سے ذاتی مکان میں پہنچ گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ خاص منی گاڑی بھی لے لی تھی۔ خیر میں ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ممتا کی پیاس بجھ گئی تھی۔ میں اور ایمان ایک دوسرے کے لیے اس قدر اہم ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اس بچی نے تو جب سے آنکھ کھولی مجھے ہی اپنی ماں کے روپ میں پایا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہ تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ وہ 2 سال کی ہو رہی تھی اور یہ 2 سال جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ اکرام بھی ایمان کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی کلکاریوں پر ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے نہ کبھی کسی صورت ہمارے آنگن میں خوشیاں بھیج دی ہیں۔ لیکن جیسے ایمان بڑی ہو رہی تھی، میں ایک بہت ہی عجیب سی چیز محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے نہلانے کے لیے لے کر جاتی یا کپڑے وغیرہ تبدیل کرواتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں اکرام سے اس بارے میں بات چیت کروں گی، لیکن پھر میں ڈر کر خاموش ہو جاتی تھی۔ میں کسی صورت ایمان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں اکرام کبھی ایمان کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ ایمان آہستہ آہستہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری معصوم سی بچی تھی۔ اپنی گڑیا جیسی نیلی آنکھوں سے وہ سب کا دل جیت لیتی، اور ہر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ آپ کی ہی بچی ہے، یہ کس پر چلی گئی ہے؟ اس کی نیلی آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں، اور لوگوں نے کہ اس بات پر میں کانپ جایا کرتی تھی کہ کہیں کبھی کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں ایمان کو لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، خاص کر کے اس کی عمر کو سال پر گزرنے لگے تھے، اور ہماری ایمان پورے 12 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 12 سالوں میں میرے شوہر نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ دنیا حیران و پریشان رہ گئی، اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی یہ سب ایمان کی خوش بختی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بچی ہماری قسمت میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئی تھی، لیکن میں جب بھی اس کی کمر کی طرف دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے عجیب عجیب سے خوف ستانے لگتے
اور پھر پورے 12 سال کے بعد ایک دن دروازے پر دستخط ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی تھی اور معافی مانگنے لگی۔ اتنے سالوں کے بعد اپنی ساس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور پھر میری ساس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میری دیورانی نے انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے اور ان کی ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کروا لی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکالی گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور وہ بہت ہی مشکل سے ہمارا گھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی تھی۔ کافی عرصے سے اکرام نے بھی ان کی خیر خبر نہیں لی تھی، اس لیے انہیں ہی ہمیں تلاش کرنا پڑا تھا۔ میں اپنی ساس کی حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ وہ تو لمبی چوڑی سی عورت تھی جس میں اتنا دم خم تھا کہ بازو سے پکڑ کر اس نے مجھے گھر سے باہر کو نکال دیا تھا، مگر آج اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ سیدھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا اور گناہوں کا احساس شدت سے ہو رہا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور میں انہیں اندر لے آئی اور ایمان کو آواز دے کر کہا پانی لے کر آؤ، تو میری ساس حیران و پریشان رہ گئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ایمان ہماری بیٹی ہے تو انہوں نے ایمان کو گلے سے لگا لیا تھا اور اسے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کا خون ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، دیکھو نہ جب تک تم پر میرا سایہ تھا تمہیں اولاد نہ ہوئی، اور آج تم صاحب اولاد ہو اور بہت خوش بھی ہو، جب کہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماضی کی باتوں کو بھول جائیں، یہ بھی آپ کا گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ایمان تو دادی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمارے گھر کی تنہائی سے ہی تنگ تھی، اور سکول میں لڑکیوں سے جب بھی ان کے دادا دادی کے بارے میں سنتی تو مجھ سے سوال کرتی کہ اس کے دادا دادی کہاں ہیں، اور میں اس سوال پر ہمیشہ سے خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ آج اس کی دادی اسے مل گئی تھی۔ دادی اور پوتی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ایمان انہیں کون کون سے قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ شام کو اکرام گھر لوٹے تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے بھی ان کی ماں کو معاف کر دیا ہے تو وہ بہت محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ دن ایسے ہی ہنستے کھیلتے گزرتے گئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایمان اور اس کی دادی اپنے کمرے میں تھے، میں بھی گھر کے کاموں کاجوں میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے ایمان کی دادی کی نظر اس کی کمر پر پڑ گئی تھی، جس بات کو میں نے خوف کی وجہ سے آج تک چھپاتی چلی آئی تھی۔ وہ بات میری ساس کے آگے کھل گئی تھی، اور وہ فوراً باورچی خانے میں چلی آئیں اور کہنے لگیں بہو، کیا تم نے ایمان کی کمر دیکھ رکھی ہے؟ میں نے ان کی بات سن کر گھبرا سی گئی۔ کہا ہاں اماں، ایسی بھی کون سی بڑی بات ہے، بیٹی ہے میری، نہلاتے دھلاتے میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے اس کی باہوں میں اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات کس نوعیت کی ہے۔ اماں جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایمان کے پاس لے کر گئی۔ وہ بستر پر اوندھے لیٹی ہوئی تھی اور پیپر پر کچھ بنا رہی تھی۔ اس کی کمر سے فراق ہٹی ہوئی تھی۔ اماں نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی ہاں میں اسی کی تو بات کر رہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا ہاں اماں، میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی واقعی تمہیں نہیں پتہ؟ کیا تم اس بچے کی پیدائش کے لیے کسی پیر فقیر کا سہارا لیا تھا، کسی درگاہ پر منت مانی تھی؟
مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا، ہاں میں نے کسی پیر کا سہارا لیا تھا۔ اماں جان مسکرانے لگی، کہنے لگی یہی وجہ ہے کہ اس کی کمر پر یہ نشان موجود ہے، وہ یقیناً کوئی نیک بزرگ ہوگا، اور ایسے لوگ جب اللہ تعالی اولاد کے لیے کسی کو دعا دیتے ہیں تو ان کی اولاد کے جسم پر کہیں نہ کہیں ایسے خاص نشان آ جاتے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر ایمان کی اصلی ماں نے کسی پیر بابا سے دعا کروائی کر ایمان کو خریدا تھا تو پھر وہ اسے میرے پاس کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں نے آج تک خوف کے مارے اس نشان کو چھپایا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح کا نشان ہے، کہیں کسی کا خاندانی نشان تو نہیں۔ یہی سوچ کر میں سہم جاتی۔ سچ کہوں تو میرے دل میں چور تھا، ایمان کو کھو دینے کا خوف تھا۔ اور پھر مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ ایمان کی کمر پہ نشان کیوں تھا۔ ایمان 17 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کی سالگرہ کا سامان لینے گھر سے نکلی تو شاپنگ مال کے باہر ایک عورت سے ٹکرا گئی اور پہلی نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ایمان کو میری گود میں ڈالا تھا۔ میرا سانس رک سا گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عورت دوبارہ سے مجھ سے ٹکرا جائے گی، اور اس کا حال بھی بہت ہی زیادہ برا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بہت آہستگی سے اپنی بیٹی کا پوچھا تو میں سہم گئی اور اسے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی میرے شوہر صرف بیٹے کی پیدائش چاہتے تھے، اس لیے وہ مجھے بہت سے پیر و فقیروں کے پاس لے کر گئے، لیکن پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی خدا کی طرف سے ہے، وہ اچھے نصیب کی دعا دے سکتے ہیں۔ کچھ ہفتوں میں جان گئی تھی کہ میرے پاس بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اس لیے میں ہسپتال اکیلی چلی آئی تھی اور بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ورنہ میرا شوہر میری بیٹی کی جان لے لگتا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں حاملہ ہوئی تو بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میرا بیٹا کچھ ہی دن کے بعد اس دنیا سے گزر گیا اور ہم بے اولاد ہی رہ گئے تھے۔ میرے شوہر نے بیٹی کو دھتکارا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے میں نے بیٹی کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اس کی سزا ملی تھی۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا ہے۔ ان کے علاج کے پیچھے ہمارا پورا سب کچھ گر چکا ہے اور اب ہم سڑک پر بیٹھے ہیں۔ وہ بہت ہی جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگی تم ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اسے کبھی نہ بتانا کہ اس کے سگے ماں باپ کوئی اور ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ اس کے ماں باپ کہلائے جا سکیں۔ ہم نے تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلا دیا کہ وہ ہمیشہ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھے گی۔ سالگرہ کا سامان لیے گھر لوٹ آئی جہاں خوشیاں ہماری منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ تو پھر کیوں ہم لوگ اس واضح حقیقت کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں اور بیٹی بیٹے میں فرق کرتے ہیں، جبکہ یہ سب تو خدا کی دین ہے، اور اگر میں بے اولاد ہوتی بھی ہوں تو یہی میرے رب کی مرضی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور بیٹیوں کو دل سے اپنانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔